بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، سندھ کالج لیکچرز یوٹیوب چینلز کے توسط سے ڈاکٹر حامد علی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں لیکچرار ہوں اسلامک اسٹڈیز میں اور اپنے فرائض گورنمنٹ کالج فارمین ناظم آباد میں ادا کر رہا ہوں۔ عزیز طلباء، آج ہم جانیں گے اپنے نصاب کا مختصر تعارف، یعنی اسلامی تعلیم لازمی۔ ہماری اس کتاب میں 4 ابواب ہیں۔ پہلا باب اسلام کا تعارف ہے، جس میں ہم پڑھیں گے بنیادی عقائد یا ایمانیات، کن باتوں پر ایمان لایا جاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے عقیدہ توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان لانا، پھر اس کے فرشتوں پر ایمان لے کر آنا، پھر اس کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا، اس کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اور آخرت پر ایمان لانا۔ عزیز طلباء، ہم جانتے ہیں کہ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس میں 7 باتوں پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، تمام نبیوں اور رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان۔ انہیں ہم بنیادی عقائد یا کارڈینل آرٹیکلز آف فیتھ کہتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ ان باتوں میں سے اگر کسی ایک بات پر بھی ایمان نہیں لایا جائے یا ان میں سے کسی بات پر شک کیا جائے تو ایسا کرنے والا مسلمان نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے یقین کامل، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ ہو۔ جب ہم دوسرے چیپٹر کی طرف آتے ہیں تو وہ ہے اسلامی تشخص، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں جو ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان کو دیگر دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے منفرد، ممتاز اور ڈسٹنگوش کرتی ہیں۔ تو انہیں ہم ارکان اسلام کے نام سے جانتے ہیں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دینا۔ پھر نماز کا درجہ ہے، پھر صوم یعنی روزہ ہے، پھر حج ہے، پھر زکوٰۃ ہے، اور پھر جہاد ہے۔ اس میں ہم ایک تصویر سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ارکان اسلام یعنی فنڈامنٹل پرنسپلز آف اسلام آخر ہیں کیا۔ اس میں توحید و رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، نماز کا قیام ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، رمضان کے روزے، حج بیت اللہ اور جہاد۔ عزیز طلباء و طالبات، ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 8 باتوں پر ہے۔ آپ نے یہ 6 باتیں ارشاد فرمائیں اور 7ویں فرمایا نیکی کا حکم کرنا، اور 8ویں برائی سے روکنا، جسے ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اس کے بعد باب دوم کے اندر ہی، یعنی دوسرے چیپٹر کے اندر ہی ایک ٹاپک آتا ہے، وہ ہے حقوق و فرائض، یعنی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ ہمارے دوسرے انسانوں پر کیا فرائض ہیں اور ان کے کیا ہم پر حقوق ہیں۔ اس میں سر فہرست والدین کا درجہ ہے، پھر اولاد کا ہے، پھر زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق و فرائض ہیں، پھر رشتہ دار آتے ہیں، پھر اساتذہ کرام ہیں، پھر ہمارے پڑوسی یا ہمسائے ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ جو مسلمان تو نہیں ہوتے مگر مسلم کمیونٹی میں رہتے ہیں، ان کے بھی کچھ حقوق و فرائض ہم پر آتے ہیں۔ اب آئیے ان رائٹس اور ڈیوٹیز میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا درجہ والدین کا ہے، ان کے ہم پر حقوق و فرائض ہیں۔ پھر ظاہر والدین کے لیے اس کی اولاد
بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. تو اولاد کے حقوق ہے، اور یقیناً اولاد پر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں والدین کے حوالے سے، پھر زوجین کے حقوق، پھر رشتہ داروں کے، پھر پڑوسیوں کے، اور اسی طرح غیر مسلموں کے کچھ حقوق ہیں. باب صوم چیپٹر نمبر 3 جو ہے وہ ہے اسوہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے ہم اسوہ حسنہ کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس کے اندر جو ہمارے ٹاپکس ہیں اس میں ہے رحمت للعالمین، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے جو رحمت بن کے آئے، تو آپ کی رحمت سے مستفید ہونے والے کون کون تھے؟ آپ انسانوں کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، عورتوں کے لیے رحمت ہے، بے سہاراؤں کے لیے رحمت ہے، یہاں تک کہ آپ جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں. دوسرا ٹاپک جو ہے سیرت کی روشنی میں وہ ہے اخوت، یعنی بردرہڈ، مساوات اور معاشرتی انصاف. تیسرا ہے شرف انسانیت، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کیا شرف بخشا، اس کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا. پھر آپ کی سیرت سے صبر و استقلال کی کچھ مثالیں ہیں، اور پھر عفو و در گزر کا بیان آتا ہے. عزیز طلبہ، اس کے بعد آتا ہے لاسٹ چیپٹر، اور وہ ہے قرآن و حدیث. یاد رکھیے قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہدایت ہے، قیامت تک کوئی دوسری کتاب نازل نہیں ہوگی. اس کا مختصر تعارف ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کیونکہ یہ بھی قرآن کی توضیح و تشریح کے لیے ضروری ہے. پھر ہمارے نصاب میں 10 منتخب قرآنی آیات ہیں، جن کا ہم نے صرف امتحانوں میں ترجمہ لکھنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 احادیث مبارکہ ہیں جو منتخب ہمارے نصاب میں شامل ہے. تو امید ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا، اور اپنا خیال رکھیں گے. تھینک یو فار واچنگ. اسٹے ہوم، اسٹے ہیلدی، اسٹے کنیکٹڈ اینڈ اسٹے بلیسڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.